الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جو رکوع چل رہا ہے یہ 15 کے قریب معاشرتی مسائل کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا، ان کا بیان چل رہا ہے. پہلی بات یہ آئی تھی کہ اولاد کو رزق کی تنگی سے، فقر و فاقے کی خوف سے قتل مت کرو. دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ تم زنا کے قریب مت جانا، کہ زنا جو ہے یہ بے حد بری چیز ہے اور برا راستہ ہے. اور تیسری چیز بیان فرمائی تھی کہ تم کسی نفس کو قتل مت کرنا جس کو کہ قتل کرنے کو اللہ نے منع فرمایا. اور پھر یہ فرمایا کہ تم یتیم کے مال کے قریب مت جانا، جو پچھلی سب باتوں میں، پچھلے بیانات میں بات آئی ہے. اب یہاں یہ بیان فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ تم عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، یہیں پر بات ختم ہوئی تھی پچھلے درس میں 2 ہفتے پہلے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تم لوگ عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا آخرت میں. عہد 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک عہد ہوتا ہے جو اللہ سے بندے نے کیا. سب سے بڑا عہد تو ہر مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، آپ کے علاوہ میں کسی اور کو رب نہیں مانتا، نہ آپ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، اور اللہ اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں. جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں، ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. ہم پورا نہیں کریں گے ہم گناہگار بھی ہوں گے اور عہد شکنی بھی کریں گے. یہ تو وہ عہد ہے. اور ایک عہد وہ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، کہ جتنی مخلوق دنیا میں پیدا ہونی ہے، دنیا بننے سے لے کر قیامت کے آنے تک، ان تمام مخلوق سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے اس مخلوق کو باہر نکالا جو چوٹیوں کی صورت میں باہر آئے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام مخلوق نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں. ہم نے اپنے رب ہونے کا اقرار تو عہد الست میں کر لیا تھا،
لہذا اللہ کا اور بندے کا معاملہ تو ان تمام حقوق و فرائض، واجبات، احکامات کی حد تک ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک وعدہ اور ایک معاہدہ۔ ایک کیا ہے؟ وعدہ، اور ایک کیا ہے؟ معاہدہ۔ معاہدہ کا تو ترجمہ انگلش میں کریں گے ایگریمنٹ کا، کہ یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان، دو فریقین کے درمیان، یہ معاہدہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وعدہ، پرومس اس کو کہتے ہیں، کہ ہم نے اس کو وعدہ کر لیا، زبانی وعدہ ہے، تحریری وعدہ ہے۔ ان دونوں کے اندر شریعت نے فرق رکھا ہے۔ معاہدہ جو ہوتا ہے، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، جیسا فریقین کے درمیان میں ہوا، دو پارٹیوں کے درمیان میں ہوا، زمین کا لین دین ہے، سودے ہیں، معاملات ہیں، کاروباری، تجارتی اور ملازمت کے معاہدات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ معاہدے ہیں۔ اور ان کا تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک فریق اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی تو باقاعدہ بذریعہ عدالت، بذریعہ حکومت اس کو اس معاہدے کی پابندی کروائی جائے گی، یہ حکم ہے۔ مثال کے طور پہ ملازمت کا ایک ایگریمنٹ ہوا، یا تجارتی کوئی معاہدے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی معاہدہ ہوا، ایک فریق اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہی، معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی، تو حکم یہ ہے کہ اس معاہدے کو آپ عدالت میں لے جا کر بذریعہ طاقت، بذریعہ حکومت اس معاہدے کو پورا کروایا جائے۔ اور ایک ہے وعدہ۔ وعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے، کوئی معاہدہ نہیں تھا، آپس میں نہیں تھا، ایک نے وعدہ کیا تھا تنہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، اس کو پورا کروں گا۔ یہ جو وعدہ ہوتا ہے، یہ وعدہ اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پورا نہ کیا جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں قرار دیا کہ جو کوئی انسان وعدے کو پورا نہ کرے تو گویا کہ وہ منافق کی علامات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس وعدے کی بنیاد پر عدالت میں جا کر باقاعدہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے عدالت میں جانے کے بعد۔ تو یہ فرق ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ تم پورا کرو عہد کو، ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی وعدہ ہو یا معاہدہ ہو، ایک طرفہ ہو، دو طرفہ ہو، اس کا پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ وعدہ کیا چیز ہے؟ وعدہ یہ ہے، حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نشانیاں ہیں تین۔ اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ چنانچہ اسی لیے اس وعدہ خلافی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک سخت ناپسند فرمایا بلکہ اس وعدہ خلافی کو گناہ کبیرہ میں شمار فرمایا کہ یہ کبائر ہیں، یہ وعدے کو پورا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری اور معاہدے کی پاسداری کا خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اور ان کے والد یمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ راستے میں ابو سفیان کے لشکر نے ان کو پکڑ لیا، مسلمان ہو چکے تھے، ابو سفیان کے لشکر نے پکڑ لیا، اور ابو سفیان نے کہا کہ تم جو مدینہ طیبہ جا رہے ہو باپ بیٹے، یہ تم ہمارے خلاف لڑنے آؤ گے مسلمانوں کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں لڑنے نہیں آؤں گا
تو مجھے جان ہی نہیں دیں گے، چھوڑیں گے، اور اگر کہہ دیا کہ لڑوں گا تو مار ڈالیں گے مجھ کو، میں کروں کیا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں، نبی کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں جہاں اور مسلمان گئے، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم تو حضرت حذیفہ نے ان سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ ہم مدینہ طیبہ جا کر تم سے لڑنے نہیں آئیں گے۔ اس وقت جنگ بدر بالکل تیار تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نکل گئے تھے، نکل رہے تھے مدینہ طیبہ سے جنگ بدر کے لیے، اور مسلمانوں کی تعداد ویسی تھوڑی سی تھی، 313 تھی، بالکل نہتے تھے، تھا ہی کچھ نہیں، سامان بھی کچھ نہیں تھا۔ ابو سفیان نے ان سے وعدہ لیا، انہوں نے وعدہ کیا، ابو سفیان نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ مدینہ طیبہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا۔ بڑے پکے مسلمان اور بڑے جان نچھاور کرنے والے صحابی، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کی فہرست بھی ان کے حوالے کر رکھی تھی، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی جنازہ آتا اور صحابہ کرام دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک نہیں ہے تو سمجھ جاتے تھے کسی منافق کا جنازہ آیا، تو وہ بھی پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ تو ایسے صحابی اب پہنچے مدینہ طیبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، غزوہ بدر ہو رہا ہے، جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہم تو مجبور تھے، ہماری تو گردن کی نوک یعنی تلوار کی نوک ہماری گردن پر رکھی گئی تو ہم سے وعدہ لیا زبردستی کا، ورنہ ہم تو اس موقع کو کیوں ضائع کریں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم نے ان کو زبان دے دی، وعدہ کر لیا ان سے، اب اس کی پاسداری کرنی تمہارے اوپر ضروری ہے، اس کی فکر چھوڑ دو کہ ہم کم ہیں یا زیادہ، اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اسی طرح چھوڑ کر آپ روانہ ہوئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بات دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان آخر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ویزے ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں دیکھیں ایک عام چلن ہے یہ، ہم ویزا لیتے ہیں، کسی بھی ملک کا لیتے ہیں، عمرے کا لیتے ہیں، حج کا لیتے ہیں، اور دنیا میں ادھر ادھر آنے جانے کا ملتا ہے انسان کو ویزا۔ یہ ویزا کس بات کا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جب ہم ویزا فارم پر کرتے ہیں، ایک ہم معاہدہ کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ آپ ہم کو اتنے مہینے کا اتنے دن کا ویزا دو گے تو فلانی تاریخ پر ہم آ جائیں گے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ رسٹے نہیں کرنا، غیر قانونی کام نہیں کرنے، 10 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کا آپ ایک عام کلچر دیکھیں، ہمارے ہاں کی اکثریت جب اس ملک میں جا کر اترتی ہے، پتہ نہیں کتنے عمرے والے تو ہر سال رمضانوں میں وہیں رہ جاتے ہیں، جو آتے ہی نہیں واپس غائب ہو جاتے ہیں، اسی لیے دوسرے عام لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں۔ اور دنیا بھر میں کسی سے بھی جا کر پوچھو بھائی تم کس طرح پہنچے اس ملک میں، بہت کم افراد ہوں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ قانونی طریقے سے آ گئے۔ کوئی رک گیا، کوئی اوور اسٹے کر لیا، کسی نے وہاں پہ درخواست جمع کرا دی، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا، ایک عالم ہے انہی چیزوں کا۔ چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے ہاں کی ایک عام بات ہے، یا ہمارے ہاں ایک ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے آدمی کو گاڑی چلانے کا، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے ہمارے ملک کا، ایک اس شہری کے ساتھ جو گاڑی چلا رہا ہے، وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں گاڑی کو ان تمام قواعد و ضوابط کے مطابق چلاؤں گا جو گاڑی کے میرے اوپر، جو ایک ڈرائیور کے اوپر ہونے چاہیے، جو گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ وعدہ ہے، یہ ہمارے یہاں ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں یا ہم کسی ویزا لے کر کسی ملک میں گئے ہوئے ہوں، یا ہم کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی معاہدہ ہے کسی بھی طرح کا، اس کی کسی شق کی ہم مخالفت اگر کر رہے ہیں، ہم در حقیقت قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔
ہم لوگ اس کو نہیں غور کرتے. دیکھیے مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہے ہیں, ہم نے سگنل توڑ دیا, ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں, ادھر ادھر دیکھا پولیس والا نظر آیا, نہیں نظر آیا, نکل گئے. اور اس کو ہمارے یہاں کے بڑے مہارت بھی سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بڑا ماہر ڈرائیور ہے تو اتنے آرام سے نکل گیا سگنل توڑ کے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ غلطی ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ سگنل کا ہونا یہ تو در حقیقت انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے, کہ ایک آدمی جب سگنل توڑتا ہے, اور خود اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کتنی تو جانیں چلی جاتی ہیں, یا کتنے انسان جو ہے ان کو چوٹیں آتی ہیں, مال کا نقصان الگ, جان کا الگ. یہ آپ روزمرہ ہم اور آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نہ, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہم نے گناہ کا کام کیا, حقیقت میں یہ گناہ کا کام. نو پارکنگ ہے, آپ دیکھیں نو پارکنگ, گاڑی کو کسی کے دروازے کے سامنے کھڑا کرنا, یا گاڑی کو ان کی مقررہ جگہ کے علاوہ کھڑا کرنا, یا گاڑی کو اس طرح کھڑا کرنا کہ دوسری گاڑی اس کی وجہ سے بلاک ہو گئی, رک گئی, اور اب وہ دوسری گاڑی والا نکل نہیں سکتا, یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے گناہ کبیرہ ہے کہ جو پارکنگ کے اصول ہیں یہ تو لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں, لوگوں کی سہولیات کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں. ہم نے کسی کے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی, یا کسی کی گاڑی کے آگے گاڑی لگا دی, یا کوئی ایسی حرکت کر لی, واقعتاً کم از کم ہمیں اتنا تو چاہیے کہ ایسے موقع کے اوپر اس آدمی سے معافی مانگ لے جس کا ہم نے راستہ روک لیا, یا جس کو ہم نے بلا وجہ ستایا. اور ہے گناہ کبیرہ ہے, ایذائے مسلم ہے, گناہ کبیرہ ہے. ہم اس کو گناہ کبیرہ نہ مانیں یا ہم سوچیں نہیں, لیکن حقیقت میں تو گناہ کبیرہ ہے. تو یہ جو فرمایا کہ ان العہد, یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ معاہدے ہیں. اب دیکھیے ریل گاڑی میں سوار ہوتا ہے یہاں آدمی, بسوں میں ہمارے یہاں سوار ہوتے ہیں. بکثرت میں نے بہت اچھے لوگوں کو یہ دیکھا کہ بچے کا عمر, دیکھیے یہ امتحان ہوتا ہے ہمارا پیسوں کا, اچھے دیندار لوگوں کا. بچے کی عمر لکھوانی ہے کہ صاحب آپ 12 سال کا ہوگا تو اس کا ٹکٹ آدھا ہوگا جہاز میں, ریل گاڑی میں, اور جو ہے 12 سال سے اوپر ہوگا تو اس کا پورا ٹکٹ ہوگا. اکثر کو دیکھا کہ اگر بچے کی عمر ایسی ہے کہ شناخت نہیں ہو پاتی, جو جیسے عمر کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کیا ہوگا, جو بتا دی وہی ہے. عموماً لوگ غلط عمر بتاتے ہیں, جی 11 سال ہے. بچہ کتنے سال کا؟ 13 سال کا, یا 12 سال کو کراس کر چکا ہے وہ. اب ہم نے کتنے پیسے بچائے یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ ہم نے سچ بول کر بچائے, جھوٹ بول کر بچائے. یہی حال ریل گاڑی میں ہوتا ہے, یہی دوسروں میں ہوتا ہے. دیکھیے یہ ہم معاہدے ہیں ہمارے, یہ معاہدے جب ہم اس چیز میں داخل ہو گئے, اس کا ہم نے ٹکٹ لے لیا. ٹکٹ کا تو ایک اصول ان کے ہاں باقاعدہ ٹکٹ کے اوپر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ایئر لائنس کے اصولوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے, ریلوے کے اصولوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس عمر کا بچہ کے ساتھ یہ رعایت ہے, اس عمر سے زیادہ کی یہ رعایت. اب جب ہم یہ کام اس کے مخالف کرتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جھوٹ بول کر رہے ہیں, دھوکہ دے کے کر رہے ہیں. ہمیں بعض اوقات اکثر اوقات نہیں پکڑا جاتا وہ بچہ, کون پکڑے گا اس کو, عمر ایسی ہوتی ہے. لیکن اللہ اور بندہ کے درمیان معاہدہ ہے. ہم اللہ بندے کے درمیان بھی معاہدہ, بندے کا بندے سے بھی معاہدہ. ہم انسانوں کو انسانوں کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ بعض معاملات یہ عہد کے اور پاسداری کے یہ بڑے نازک نوعیت کے ہوتے ہیں, اور بہت سارے معاہدات وہ ہوتے ہیں جو منعقد ہوتے ہی ایک دوسرے پر حقوق و فرائض اس کے واجب الادا ہو جاتے ہیں. جیسے نکاح ہے, نکاح ہوا, نکاح ہوتے ہی میاں شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق واجب ہو جاتے ہیں. یہ معاہدے ہیں, شرعاً معاہدے ہیں, ان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں, یہ خود انسان کو ان کا پورا کرنا ضروری ہے. وہ ان معاہدوں کو پورا نہیں کرے گا گناہگار ہوگا عند اللہ بھی عند الناس بھی. ہمارے ہاں اکثر جو یہ معاشرت کے معاملات ہوتے ہیں, خاص طور پہ باہمی معاشرت کے اور معیشت کے معاملات,
یعنی رہن سہن کے اور لین دین کے معاملات، ان میں دینی معاملات کی طرف توجہ ہم میں سے ہمارے مسلمانوں کو کم ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسم و رواج ہے، یہ ایک جو ہے ایک رہن سہن کے طریقے ہیں، ایک لین دین کے طریقے ہیں، ان کی شرعاً جو ہے کوئی ایسی پاسداری ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایسی بات نہیں، یہ معاہدے کی پاسداری کرنا اسی طرح انسان کے اوپر لازم ہے جس طریقے سے انسان کے اوپر دیگر فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ یہ معاہدے انسان کے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، کہ تم نے جو عہد کیا ہے کان مسئولا، اس عہد کا تم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم چھٹ جاؤ گے۔ بعض معاہدات انسان کے وہ ہوتے ہیں، ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جہاں پر اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا کسی کو۔ سب سے خطرناک قسم انسان کے ساتھ وہ پیش آتی ہے۔ ایک معاہدہ ہے، عملی طور پر آدمی کو پورا کرنا اس معاہدے کا وہاں ضروری ہے، لیکن کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اس کو، مگر اللہ کے ہاں تو پکڑ ہے، وہاں تو نہیں چھوٹ سکتا انسان۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ کہ پولیس میں جائے گی، عدالت میں جائے گی، کہاں جائے گی؟ کہیں نہیں جاتی، لیکن اس کے ساتھ ایک ظلم ہوا۔ اولاد کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا کہ واقعتاً ان کے ساتھ کوئی ظلم ہے جو ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ اولاد تو نہیں باپ کا گریبان پکڑے گی اور اس سے پوچھے گی، لیکن یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے خطرناک گناہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان کو یہ خیال نہ ہے کہ یہ گناہ شروع ہو گیا۔ کون پکڑے گا، کون روکے گا کسی کو؟ تو سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز یہ موقع ہوتا ہے انسان کے لیے۔ آدمی کو ہر وقت جس کے ساتھ جتنا رہنا ہے اتنا ہی اس کے حقوق ہوتے ہیں، اتنی اس کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت انسان کو خود دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے سے اس رہن سہن میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا کہ میں کسی کا حق طلب کر رہا ہوں۔ اب سب سے زیادہ انسان کا کس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے؟ والدین کے ساتھ ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے، شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ انہی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ دکان پر ہو، جب ملازمت پر ہو، یا تو ملازمین کے ساتھ ہوگا یا اپنے ہم اثروں کے ساتھ ہوگا، اپنا آفس وغیرہ میں ہوگا، ان کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میں اپنے حقوق کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی لین دین ایسا ہو جو میرے اوپر لازم ہو، میرے سے رہ گیا ہو۔ بچوں کے معاملات میں، بیوی کے معاملات میں، دفتر میں ہو تو اپنے کلیگ کے معاملات میں، یا اپنے ماتحتوں کے معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو گئی، کسی کا کوئی پیسہ ذمے میں رہ گیا، کسی کا کوئی حق رہ گیا، کسی کا دل میں نے دکھا دیا، کسی کے ساتھ زیادتی ہم نے کر لی۔ 10 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ نقصان انہی چیزوں سے پہنچتا ہے، کیونکہ بسا اوقات یہاں پر زیادتی کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو۔ اسی لیے فرمایا کہ اب اوفوا بالعہد، تم دیکھو اپنے عہد کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، آخرت میں تم سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ واوفوا الکیل، اور تم ناپ تول پورا کیا کرو، اذا قلتم، جب تم کسی چیز کو ناپ کر دو، وزنوا بالقسطاس، تو سیدھے طریقے سے ناپا تولا کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ ناپا تولا کرو، کوئی ہیر پھیر، کوئی چکر بازی مت کیا کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہترین بات ہے اور بہترین چیز ہے بیان کرنے کی، مطلب یہ کہ انجام کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں بہتر ہیں۔ ذالک خیر، یہ چیزیں بہتر ہیں، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں بہتر ہیں۔ اب دیکھیں یہ حکم آیا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم پورا ناپا کرو، صحیح ترازو سے ناپا کرو۔ اکثر جو ہمارے ہاں جب ترجمہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دکاندار ہوگا، وہ کوئی ترازو لے کے بیٹھا ہوگا، اس کے اندر جب وہ ناپے گا تو برابر برابر ناپے اور برابر ناپ کر دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب تو ہے ہی اس کا، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کہ واقعتاً جب کوئی دکاندار ہے کسی چیز کو ناپتا ہے، تولتا ہے، تو صحیح طریقے سے ناپ تول کرے۔ لیکن بات صرف دکاندار پہ آگے ختم نہیں ہو جاتی جو ناپ تول کر بیچ رہا ہے، بلکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا، اور تفسیر مظہری میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، علامہ ثناء اللہ قاضی
قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ذمے میں جو کام ہوں، جو ذمہ داریاں ہوں، جو آ گئی یا اس نے اپنے ذمے میں لے لی، ان ذمہ داریوں کو وہ انسان پوری طریقے سے ادا کر دے۔ یہ مطلب ہے اذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم کا، کہ جب تم ناپو تو اچھے طریقے سے ناپو کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ جس طرح ایک دکاندار اگر پورا نہ ناپ کر دے آپ کو مال تو وہ چوری کر رہا ہے نا۔ آپ یہی کہیں گے کہ صاحب اس نے جو بچت کی ہے وہ بچت کیا ہے؟ چوری کے زمرے میں آتی ہے، دھوکے بازی کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ملازم ہے، اگر کوئی آدمی کسی چیز کا ذمہ دار ہے، وہ ذمہ داری اپنے اوپر اس نے لے لی، تنخواہ لے رہا ہے اس کام کی، یا اپنی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے اور کام اس نے پورا نہیں کیا، تنخواہ اس نے پوری لے لی اپنے کام کی، تو فرمایا کہ یہ بھی اسی آیت کا مصداق ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کا ایک یہ رواج ہے، کلچر بن گیا، خاص طور پر سرکاری محکموں میں، کہ صاحب ڈیوٹی تو آدھی بھی نہیں ہو پاتی، بعض اوقات ڈیوٹی آدھی بھی نہیں ہوتی اور تنخواہ پوری ہے، حقوق کے دعوے پورے ہیں، حقوق کے لیے جلوس ہیں، حقوق کے لیے تنظیمیں ہیں، نعرے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک کون پورا کر رہا ہے، کون کیسا بیان کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہمارے یہاں کا معاشرہ کچھ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح محسوس نہیں کرتے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا کوئی دین کا حکم نہیں سمجھتے بلکہ چوری کر لینا یہ ذہانت ہے، دھوکہ دے دینا یہ ذہانت ہے، یہ ہے انسان کا آرٹ ہے، یہ فن ہے۔ یاد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے ایک چور چوری کرتا ہے اور چوری کر کر مال لوٹ کے لے جاتا ہے، جس طرح وہ گناہگار ہے، اس طرح ایک آدمی تنخواہ پوری لے لے اور کام نہ کرے بالکل، یا پورا نہ کرے، تو جو اس نے وقت کی یا کام کی بچت کی ہے وہ اسی طرح چوری ہے جیسے اس چور کی چوری ہوتی۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں، آپ گرد و پیش میں نظر ڈالیں، کیا ہے یہ؟ بجلیاں کیوں جا رہی ہیں؟ گندگیوں کے ڈھیر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ گٹر کیوں ابل رہے ہیں؟ سڑکیں کیوں ٹوٹی پڑی ہیں؟ اس لیے کہ آپ جائیں، ان کی تنظیمیں ہوں گی اپنے حقوق کے دعووں کی اور نعروں کی، لیکن کوئی آدمی اپنا کام پورا کر لے، کام کوئی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتا، کہ ہم نے کوئی حرام بھی کر لیا، کوئی گناہ بھی کر لیا ہم نے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم ناپ تول کو پورا کرو، اذا قلتم، جب تم ناپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب انسان، یہ جو عجیب بات بیان فرمائی اللہ رب العزت نے دو جملوں کے اندر، واحسن تأویلا، کہ انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان بالکل ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو یقیناً ایمانداری سے کام کرے گا، چوری نہیں کرے گا تو بچت بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں تو بچت کیا نظر آتی ہے؟ تھوڑی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہا، چوری نہیں کر رہا، بالکل ایمانداری کے ساتھ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، تو پیسے تو اس کو اتنے نہیں بچ رہے حلال طریقے سے جتنا کہ اس کو حرام میں بچتے۔ تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں چونکہ یہ حلال کام کرتا ہوں اس لیے بچت تو میری کچھ نہیں ہوتی، کم مجھ کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کو بچ رہا ہے تھوڑا، جو تم کو بچ رہا ہے معمولی سا، یہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہوگا۔ وہ جو زیادہ ہے لیکن حرام شامل ہو گیا جس کے اندر، وہ جو زیادہ ہے جس کے اندر دوسروں پہ حقوق آ گئے، وہ اگرچہ زیادہ ہے لیکن انجام کے اعتبار سے برا ہے، انجام اس کا اچھا نہیں نکلے گا کبھی بھی۔ یہی بیان فرمایا کہ واحسن تأویلا، حلال مال تھوڑا ہو وہ بہتر ہوتا ہے انجام کے اعتبار سے بنسبت اس مال کے جو حرام ہو اور زیادہ ہو، اس کا نتیجہ اور انجام کبھی اچھا نہیں نکلتا۔
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جس کسی انسان کو حلال مال عطا فرماتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا مال حلال جو ہے اس کے لیے خوشیاں اس میں ہوتی ہیں، اس میں سکون اور راحتیں ہوتی ہیں. کہنے کو بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ نہیں ہوگی لیکن سکون ہوگا، اور یہ دل کا سکون، راحت، مختلف پریشانیوں سے بچ کر رہنا انسان کے لیے یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت. ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دنیا کا بے شمار ساز و سامان انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں سکون نہیں آتا. گاڑیاں، بنگلے، پیسہ سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون نہیں ان کو مل رہا، گھبراہٹ ہے ان کے اندر، کیوں ہے پتہ نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی کئی میں نے رپورٹیں اس عرصے میں پڑھی، ایک ابھی فرانس کی، ایک امریکہ کی پڑھی، فرانس کے بارے میں سنا، اور ایک دو اور ان ممالک کے بارے میں سنا جو کہ ترقی یافتہ ممالک کہلائے جاتے ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت بہترین ان کا نظام، نظم و نسق ہے. امریکہ کے بارے میں جو رپورٹ آئی تھی ابھی حال میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ 50% افراد ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں. 50% افراد ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں، بالکل جس کو کہتے ہیں مخبوط الحواس انسان، طرح طرح کے ذہنی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں. ظاہری کوئی تکلیف نہیں ہے، ظاہری کوئی تکلیف نہیں، ہر چیز میسر ہے. اب آدمی یہ سوچے کہ بھائی دنیا کے جو اسباب ہیں سب کچھ ہے، تو ذہنی پریشانی اس کو کس چیز کی ٹینشن ہے اس کو. فرانس کے بارے میں لکھا ہے کہ فرانس میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ادویات وہ ادویات ہیں جو مسکن ہوتی ہیں، انسان کو سکون پہنچانے والی ادویات ہوتی ہیں، نیند لانے، خواب آور ادویات ہیں. اور خودکشی کا ریشو لکھا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ فرانس کے اندر ہے، اور اتنے افراد کے اوپر اتنا آدمی خودکشی کرتا ہے، یہ کچھ لکھا ہوا تھا، فگر مجھے یاد نہیں ہے اس میں، یہ بہت بڑی مقدار تھی. اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں سب سے زیادہ تکلیف لوگوں کو ذہنی ہے، گھبراہٹ ہے، دل کی پریشانی ہے. اب وہ دل کی پریشانی سوائے اس کفر و الحاد کے اور کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. کفر و الحاد ہے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنا ہے، اور کیا ہے وہ دنیاوی اسباب تو ایک سے ایک ہیں جس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر رہتے ہوئے. ایک سے ایک دنیاوی چیزیں ہیں، راحت و آرام کی چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کس چیز کی پریشانی ہے، کس چیز کی گھبراہٹ ہے، کس چیز کی ٹینشن ہے، وہ کفر و الحاد کی. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کے اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو سکون نصیب نہیں کرتی. اور اس دلوں کے اطمینان میں سب سے بڑی چیز انسان کے لیے وہ حلال آمدنی کا حصول ہے. جتنی حلال آمدنی ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان نصیب فرمائیں گے، اتنا زیادہ دلوں کا اطمینان ہوگا. جتنی حرام آمدنی ہوگی اب مال و اسباب تو بڑھیں گے لیکن دل پریشان رہے گا، اس کو کس چیز کی گھبراہٹ ہوگی پتہ نہیں کس چیز کی اس کو گھبراہٹ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم ناپ تول پورا کیا کرو، اذا کل تم جب ناپ ڈاپا تولا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، ذالک خیر، یہ بہتر بھی ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور ایسی بات پر عمل مت کیا کرو جس کے پاس تمہارا علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تمہارے پاس جس چیز کا، اس پر عمل کرنا مت شروع کر دو. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے، اب ایک بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں اور اہل علم حضرات سے رجوع کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. جیسے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس سے وقت لے گا، پیسہ خرچ کرے گا، اس کے پاس انتظار میں بیٹھے گا، کافی محنت کر کے ڈاکٹر کو وہ دکھاتا ہے، علاج کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ اور یہ اور وہ نکل آئیں تو اور مرحلے ہیں. لیکن آدمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ضرورت پڑ گئی ہے. اسی طرح جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں
ان سے جب انسان کے پاس کوئی علم نہ ہو کسی چیز کا تو اہل علم حضرات سے رجوع کرے، ان سے پوچھے، ان سے پوچھ کر پھر عمل کرے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارے ہاں کچھ ایسا روا روی کا انداز ہے کہ ہمارے ہاں کی اکثریت بس آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، جو بھی مل گیا بھئی یہ کیا ہوا، دوسرا نے بھی مسئلہ بتا دیا، اب وہ عمل کر بیٹھے اس کے اوپر۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی دوسرا عالم ہے نہیں ہے، مفتی ہے نہیں ہے، یہ بتانے کا اہل ہے نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا، آج ہی حدیث شریف دیکھ رہا تھا میں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لیں گے، علم کو اٹھا لیں گے، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو علم کو اٹھائیں گے وہ اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ علم کی کتابیں اٹھا لی، علم کی کتابیں تو رہیں گی لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، ان کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے، کتابیں بے شک رہ گئیں، جب علماء اٹھ گئے تو علم اٹھ گیا، جب علم اٹھ گیا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جو بالکل بے بہرا ہوں گے دین سے ان کو اپنا سردار بنائیں گے اور ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ ان کو مسئلے کا جواب دے گا، فضلوا اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث شریف میں آتا کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہو رہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ علماء اٹھ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اٹھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے علم حضرات اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دنیا بھر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت کا منظر نظر آ رہا ہے۔ دین کے معاملے کو لوگوں نے اتنا سرسری لے لیا، اتنا سرسری لے لیا کہ ایسے ایسے نازک مسئلے، ایسے ایسے پیچیدہ مسئلے جو آپ بڑے مفتی کے پاس بھی جائیں وہ بھی آپ سے ایک ہفتے کا وقت لے گا کہ جی میں آپ کو دیکھ کر کتابوں میں دیکھ کے پھر بتاؤں گا۔ وہ مسئلے عام سے آدمی سے پوچھ لیتے ہیں لوگ، بالکل عام چلتے ہوئے سے آدمی سے، وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کا حل بتا دیتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بتا دیتا ہے بہرحال لالو سے، اور پتہ نہیں کس طرح عمل کر کے کیا کر بیٹھتے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، نکاح کے معاملات کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں طلاق کے معاملات کتنے نازک نوعیت کے ہوتے ہیں، جائیدادوں کے معاملات، تقسیم کے، جھگڑوں، یہ جو معاملات پیش آتے ہیں بڑے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالفتہ میں مسئلے آتے ہیں، بعض اوقات ایک مہینہ ہمارے یہاں اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، اور کئی آدمی لگتے ہیں اس کے اوپر، تو کہیں جا کر اس کو لکھتے ہیں۔ وہ پتا چلا کہ صاحب بھائی ان سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا بھائی، یہ کیسے کر لیا تم نے، کہ جو فلانا آدمی مسجد میں مل گیا تو اس سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا ایسا کر لو، ہم نے کر لی۔ اب وہ کچھ کا کچھ ہو گیا معاملہ، کہیں سے کہیں پہنچ گیا، قابو سے باہر ہے، کہیں طلاق نہیں تھی طلاق ہو گئی، کہیں نکاح نہیں تھا تو اور کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک مسئلہ۔ تو مسئلہ بتلانے کا یہ ہے کہ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم جس چیز کا علم نہ ہو تمہارے پاس اس کے اوپر عمل مت کرو، پہلے پوچھو پھر عمل کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سننا، والبصر آنکھیں دیکھنا، والفؤاد انسان کا دل، کل اولئک یہ تمام چیزیں کان عنہ مسئولا اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلا لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السمع کا، سننا، فرمایا کہ گناہ سب سے زیادہ سننے کی چیزوں سے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے والبصر، دیکھنا، یعنی بہت ساری باتیں انسان الٹی سیدھی سنتا ہے، غیبت سن رہا ہے، جھوٹ سن رہا ہے، اور غلط باتیں سن رہا ہے، غلط لوگوں کے پاس چلا گیا تو غلط دین کی تعبیرات اس کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے الٹے سیدھے عمل شروع کر دیے، ایک عجیب سلسلہ شروع ہے۔ دوسرے نمبر پر آنکھیں، آنکھوں سے انسان کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہے، بد نظری کا گناہ ہے، کون کون سے گناہ ہیں۔ والفؤاد تیسرے نمبر پر دل ہے، دل میں کیسے کیسے خیالات، گندے گندے خیالات انسان کے آ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کہا گیا کہ تم جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں عمل نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ بہت ساری کان میں انسان کے وہ باتیں پڑتی ہیں جس کی حقیقت کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ سچی ہے یا جھوٹی، صحیح ہے یا غلط۔ آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سب حدیث میں یوں آیا، عام آدمی اب پتہ نہیں حدیث میں آیا کہ نہیں آیا، بھائی پہلے معلوم تو کرے کہ حدیث شریف میں آیا کہ نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو یہی آیا جو یہ بتا رہا ہے یا کچھ اور آیا۔ والبصر اسی طرح آنکھوں سے انسان کے گناہ ہوتے ہیں،
اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، انسان کو دل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو علم تم کو حاصل ہوتے ہیں، اس علم کے بارے میں تحقیق کرو کہ حقیقت میں یہ علم ہے، قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ دوسرا ایک مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کی ایک نعمت ہیں، کان اللہ کی ایک نعمت ہے، اور قلب اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز کے اندر کوئی ذرا سی کمی پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ بینائی میں خدا نہ خواستہ کوئی فرق پیدا ہو جائے، کسی کانوں کی سماعت میں کوئی فرق پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ دل کے اندر کوئی تکلیف پیدا ہو جائے، آپ دیکھیے کتنا انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پوری زندگی کا نظام اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ میری نعمتیں ہیں، یہ میری عطا ہے، اور ایسی عطا ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، لیکن شکر کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں، تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے روز قیامت کے دن۔ اب یہ جو فرمایا کہ تم سے سوال ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ کس چیز کا سوال ہوگا؟ سوال اس بات کا ہوگا کہ اللہ نے تم کو آنکھیں دی، تم نے کہاں استعمال کیا؟ اللہ نے تم کو کان دیے، تم نے کہاں استعمال کی؟ اللہ نے تم کو صحت دی، تم نے کہاں استعمال کی؟ اللہ نے تم کو مال دیا، تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ یہ جتنی نعمتیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ تم نے میرے ان کانوں کو جائز کاموں میں لگایا، گناہ کے کاموں میں لگایا؟ ان آنکھوں کو جائز کاموں میں لگایا، گناہ کے کاموں میں لگایا؟ ان میں سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے یہ جب فرمایا کہ جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس جگہ پر گناہ ہوا اسی جگہ پر استغفار کر لو۔ یہ نہ سمجھنا کہ استغفار کروں گا تو رمضان کی 27ویں شب آئے گی تو اس وقت بیٹھوں گا اطمینان سے تو کہیں جا کر استغفار شروع ہوگا۔ نہیں، اتنا لمبا کبھی بعض اوقات مہلت نہیں ملتی انسان کو، کچھ نہیں پتا کس کا وقت کتنی جلدی نزدیک آ رہا ہے۔ استغفار کا تو معاملہ یہ کہ چلتے پھرتے استغفار ہوتا ہے، دعائیں چلتے پھرتے ہوتی ہیں بغیر کسی اہتمام کے، وہ مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو۔ یہی گناہ ہوا، یہی استغفار پڑھ لو ابھی، تاکہ جہاں یہ زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ یہاں اس شخص نے یہ گناہ کیا تھا، وہی یہ زمین یہ گواہی دے دے گی کہ یا اللہ تو استغفار بھی اس نے یہاں کر لیا تھا۔ یہ بھی لکھا ہے اس کے بارے میں۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایک خرابی یہ بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلو۔ اکڑ کر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کی طرف اشارہ ہے کہ تم تکبر اختیار مت کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو میری چیز کو میرے سے لے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں فرماتے، اللہ رب العزت کو تکبر بالکل ناپسند ہے۔ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ میرے سے حقیر ہے، وہ میرے سے کمتر ہے اور میں اس سے برتر ہوں، یہ دل میں خیال پیدا ہو، یہ تکبر۔ بلکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تواضع اختیار کرو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ تم تواضع اختیار کرو اللہ رب العزت تم کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع کیا ہے؟ اپنے آپ کو تم دوسروں سے حقیر سمجھو، اپنے آپ کو تم سمجھو کہ میں دوسروں سے کمتر ہوں اور دوسرے میرے سے برتر ہیں۔ اس چیز کا خیال بار بار کوشش کر کے دل میں لاؤ، اس کی عادت ڈالو، اور ہر وقت یہ سوچو، اور یہ حقیقت بھی ہے بات
ہر وقت یہ خیال کرو کہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے سے چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام میرے سے بہت بلند ہوگا، اور ہوتا ہی یہ کوئی ایسی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں اور دیکھنے میں ان کی حالت ایسی خستہ ہوتی ہے، ایسی خراب ہوتی ہے کہ بال ان کے بکھرے ہوئے اور کپڑے ان کے خراب، لیکن اللہ کے نزدیک اور فرمایا کہ اتنے خراب حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے گھروں کے دروازے پر آ جائیں تو تم ان کو باہر نکال دو، لیکن اللہ کے نزدیک اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھا لے تو اللہ قسم کو پورا فرما دے، اتنا اونچا مقام ہوتا ہے ان کا۔ اب اندازہ کیجئے کسی کے بارے میں کیا پتہ کہ کس مرتبے کا انسان ہے یہ، اللہ کے ہاں کیا اس کا مرتبہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل آزاد منیش قسم کا آدمی، یا ایسے ہی ہے، آپ بات کرو تو بیٹھو تو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے تو کیا کچھ نہیں اس کو حاصل ہوا ہوتا ہے ایسا۔ ابھی حال فی الحال میں میرے ساتھ ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا تو میں نے اپنے والد صاحب سے بھی عرض کیا کہ دیکھا ہم سمجھتے کیا تھے، اللہ کیا اس کو نکال دے۔ انہوں نے اپنے ایک دو واقعات عجیب و غریب سے سنائے۔ تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کون کس منصب کا انسان ہوتا ہے، کس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے طور پہ یہ رائے قائم کر لینا کہ صاحب میں اچھا ہوں اور وہ برا ہے، میں اوپر ہوں اور وہ نیچے ہے، میں بلند ہوں اور دوسرا پست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کا علم نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس، نہ کسی کے پاس، کہ کون کس مرتبے کا انسان ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم کسی اور کے پاس نہیں۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، ایک چرواہا آیا، کالی رنگت اس کی، بکریاں چرا رہا، اور آ کر کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ سب نے کہا کہ بھئی یہ مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ ایک لشکر ہے، یہ جہاد پہ آئے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی ہیں جن سے سب لوگ بہت ملتے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، اور یہ سب کے بڑے ہیں یہ تو اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کہ اچھا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا مل لو۔ اب یہ قریب گئے چرواہے ان کے، اور جا کر جو ہے خیمے میں داخل ہوئے تو سادہ سا خیمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران ہو گئے کہ کیسے بڑے آدمی ہیں کہ نہ کوئی حشم قدم، نہ کوئی شان و شوقت، ایک سادہ سی زندگی۔ بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھ کو کچھ بتائیں۔ وہ بیچارے بالکل ان پڑھ تھے جو چرواہے تھے۔ آپ نے دین کی بنیادی تعلیم بتائی کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور سارے جو بنیادی معلومات ہیں وہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اگر ایمان قبول کر لو گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر میں ایمان قبول کرتا ہوں، اور ہاتھ پہ ایمان لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے لگے کہ اب یہ بتائیے کہ میں پہلا عمل کون سا کروں، ابھی تازہ ایمان قبول کیا۔ کہنے لگے کہ اب کون سا ایسا عمل ہے جو میں کروں؟ آپ نے کہا کہ دیکھو جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ جہاد میں شامل ہونے کے لیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے پاس جو بکریاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا فلانے یہودیوں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہودیوں کی امانت واپس کر کے آؤ، پھر آنا جہاد میں شامل ہوگے۔ چنانچہ یہ گئے اور جا کر ان کی بکریاں واپس کی، یہودیوں کی، پھر واپس آئے، اور آتے ہی جہاد میں جانے لگے، اور جا کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم زندہ آ گئے تو تم غازی کہلاؤ گے، اور شہید ہو گئے، مارے گئے تو تم شہید ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شہید ہو کر مجھ کو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا تم جنت میں جاؤ گے اور تمہارا حوریں انتظار کرتی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ خوشبوؤں میں مہکائیں گے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے تو گندے کپڑے ہیں، میں تو چرواہا ہوں، میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ میری کالی چمڑی ہے، اور وہاں پر تو اس زمانے میں کالی چمڑی گوری چمڑی کا بڑا معاملہ تھا، تو تعصب بڑا بڑھتا جاتا تھا حبشیوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا
کہ نہیں تم جہاد میں چلے، جنگ میں جہاد میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر شہید کر دیں گے تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ یہ جو جہاد میں گئے اللہ کا کرنا ہوگا جاتے ہی شہید ہو گئے، جاتے ہی شہید ہو گئے۔ اللہ کو نوازنا تھا، نواز دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ جب شام کو شہداء کی میتیں رکھی گئیں تو ان چرواہے کی جو کالے رنگ کے حبشی تھے ان کی بھی میت رکھی گئی۔ صحابہ کرام ان سے واقف نہیں تھے، ان کو واقعی نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا واقعہ پیش آئی ہے، کہاں سے اور کیسے شامل ہو گئے۔ آپ کو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ سب کی فلانے فلانے شہید ہے، فلانے صحابی شہید ہے، فلانے شہید ہیں، لیکن ایک انجان آدمی وہ کون ہے معلوم نہیں۔ آپ نے آ کر دیکھا تو وہی حبشی چرواہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو میں جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس شخص نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں اس نے پڑھی، ایک رکوع اس نے نہیں کیا، ایک حج نہیں کیا، ایک عمرہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی مان لے ابھی جہاد میں گئے، نماز کو کوئی وقت نہیں آیا تھا بیچ میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک حج نہیں کیا، ایک رکوع نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کی کالی چمڑی کو اللہ نے گوری چمڑی سے بدل دیا، اور اس کے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ نے خوشبوؤں سے بدل دیا، اور یہ جنت میں اس کی حوریں اس کی منتظر ہیں۔ اب بتائیے مجھ کو آپ کہ ایک انسان چند گھنٹوں میں اس کی کایا پلٹ ہو گئی، مرنے سے پہلے، موت سے پہلی جو زندگی ہوگی سو ہوگی، تو کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ بھائی یہ ہم سے کم تر ہے اور ہم اس سے برتر ہیں، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اور کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کون اوپر ہوگا کون پست ہوگا، پھر اللہ کے ہاں کیا حساب کتاب، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی کو اپنے سے حقیر مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہیں کا صیغہ ہے کہ تم مت چلنا زمین کے اوپر اکڑ کر، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ بس میں ہوں بہت بڑی چیز اس وقت دنیا میں۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، فرمایا کہ تم تکبر سے کوئی زمین کو نہیں پھاڑ دو گے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ اتنے لمبے اور بلند و بالا ہو جاؤ گے پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچو، تم انسان ہو، انسان ہی رہو گے۔ زیادہ زیادہ انسان کو تکبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مال پر ہوتا ہے، علم پر ہوتا ہے، اپنی خوبصورتی پر ہوتا ہے نا جی، اپنے خاندانی حسب و نسب پر ہوتا ہے۔ چند ہی چیزیں تو ہیں جس پر خوبصورت انسان کو وہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم اور آپ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں، آج ہیں اور کل نہیں۔ مال ہے، کل انسان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آ گئے، مال چلا گیا ہے جی۔ کوئی انسان جو ہے صحت مند ہے، اچانک خدا نخواستہ کوئی بیماری لگ گئی، کچھ کا کچھ ہو گیا۔ انسان کا کیا پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں انسان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ اس تکبر ایک خیال آ جاتا ہے دل کے اندر، خیال بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی جب کبھی دل میں خیال آ جائے کہ ہاں بھائی میرے پاس تو واقعی علم ہے، ہاں بھائی میرے پاس تو واقعی مال و دولت ہے، ہاں بھائی واقعی میرے پاس تو عہدہ اور منصب ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً زبان سے کہا کرو کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ یہ آپ کا کرم، آپ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ جب تم زبان سے یہ کہو گے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، اور یوں کہو کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یہ جو کچھ آپ نے دیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے، اپنا آپ اچھا لگے، اپنے بچے اچھے لگے، اپنا گھر اچھا لگے، اپنا مال و دولت اچھا لگے، اپنی چیزیں اچھی لگیں، تو کہا کرو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، کہ انسان کی کوئی مجال نہیں، انسان کی کوئی طاقت نہیں، جیسا اللہ نے چاہا ایسا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے یا اللہ یہ آپ کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں کمال۔ آج انسان کی عقل، انسان کو علم پہ ناز ہوتا ہے، انسان کی عقل پھر جائے کیا ہوگا؟ ہم نہیں دیکھتے کتنے لوگ انسان صحت مند سے پاگل ہو جاتے ہیں، ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کی رنگ ڈھیلی ہونے میں کیا دیر لگتی ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ فوراً یہ جملے کہا کرو تاکہ تکبر تمہارے اندر سے جاتا رہے، اس معاملے میں تکبر نکلے۔ اور ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے اس تکبر کے علاج کے لیے طریقے بھی بتاتے تھے کہ وہ کام کرو جس سے تمہارا تکبر ختم ہو۔ اذان کا وقت ہو گیا، بس اسی بار میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے
آئندہ ہفتے کو اتوار کو میرا کوئی وہ مصروفیت پہلے سے طے ہے، اس لیے آئندہ اتوار کو میرا آنا نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ اپنا رہے گا۔ السلام علیکم۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نسألك تمام العافيه ونسألك دوام العافيه ونسألك الشكر على العافيه ونسألك الغنى عن الناس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين برحمتك يا